19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 46 کا آخری حصہ. اس حصہ کے آغاز میں رب العالمین نے قوم سمود کے لیے ان کی بد عادت، بری بات، اس کے رد میں اس کا بہترین بدل دینے کی جو بات تھی وہ بیان فرمائی. وہ بد نصیب عذاب الہی کو طلب کرتے. سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب کی بجائے اللہ کی رحمت، اس کے نہ طلب کرنے پر سمجھایا اور ترغیب دی کہ وہ عذاب الہی نہیں، رحمت الہی کی فرمائش ہے. پھر انہوں نے رب العالمین کے حوالے سے ایک ایسا وصف بیان کیا جیسے کہ کل کے سبق میں ٹوٹی پھوٹی بات عرض کی گئی کہ اگر صرف کوئی شخص اللہ پاک کے اس وصف کو جان لے، پہچان لے اور مان لے، اس کے بہت ہی زیادہ انتہا کا اللہ کا تابعدار بننے میں کوئی رکاوٹ انشاءاللہ باقی نہ رہ جائے. اور بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھیے نافرمانی کی، اب وہ نافرمانی کرنے کے بعد اگر وہ اس کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں مخلوق میں اس کی مثال کا ملنا مشکل نہیں، محال ہے. ہم نے اس بارے میں جو باتیں سنی ان میں سے پہلی بات، اس پر توبہ کرنے والے پر اتنا راضی ہوتے ہیں کہ مخلوق دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ بندہ خوشی کی شدت میں اللہ کو بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کہہ جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کے برابر خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اس سے بھی زیادہ ہو. دوسری بات جو ہم سن رہے تھے کہ گناہوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. تیسری بات جو سنی گئی اللہ کی توفیق سے وہ یہ، ہر بات کے پیچھے ایک یا ایک سے زیادہ دلائل. تیسری بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. چوتھی بات وہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. اللہ اس کو معاشی طور پر رنگ دیتے، رنگ دیتے ہیں، رنگ دیتے کہتے ہیں. اور وہ رنگنے کی تفصیل اب بیان نہیں کر رہے ہم. رنگ دینا کا لفظ اس کے لیے ناکافی ہے، کیا کچھ کرے. پانچویں بات، اللہ اس کی قوت میں، جسمانی قوت میں، ایک عام بات یہ قوت میں کون سی قوت؟ ساری قوتیں شامل ہیں. سیاسی قوت میں، عسکری قوت میں، جسمانی قوت میں اضافہ کر دیں. چھٹی بات، اسے اللہ پاک اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لے. اور یہ بات اس سبق میں بھی ہمارے سامنے. ساتویں بات، ہم نے جانا خاک جانا ہے یا کچھ جانا ہے تو یقین کیا ہے؟ یقین
اللہ کی قسم اگر اس سودے کی عبدالغفار جی خبر یقین ہو جائے، دل کرے بیگم سے بھی بات نہ کرے، اور بیگم چاہے خاوند سے بھی بات نہ کرے، اللہ سے معافی 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 مانگ۔ چھٹی بات، اللہ تنگیوں سے نکال دیتا۔ کون ہے جو تنگیوں سے نکل نہیں چاہتا؟ ساتویں بات، رانا صاحب جی، اللہ غموں کو دور کر دیتے۔ آٹھویں بات، اللہ کے فضل و کرم سے حدیث، یہ بات حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ باتیں آیات کا ترجمہ میں۔ ساتویں بات، اللہ روزی وہاں سے دیتے ہیں جہاں گمان بھی نہیں۔ آٹھویں بات، اللہ دنیا میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے بارے میں جو برا تصور تھا، کیا کہتے ہیں، بیڈ امپریشن، اللہ وہ دلوں سے لے جاتے۔ لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ وہی پاپی سیاکار اور مجرم تھا۔ اللہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ گھروں میں بابے نہیں، اب چھوٹی عمر کے بھی سننے میں آ رہا، بیٹی نہیں پہچانتے، غیر محرم عورت ہے۔ گھروں میں یہ تو اگر اللہ یہ کر سکتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں جو برا تاثر ہے، بیڈ امپریشن ہے، وہ نہیں مٹا سکتے۔ اور کیا کچھ ہے۔ ایک طالب علم نے اپنی کتاب میں 20 چیزیں گنی ہیں، اور رب ذوالجلال گواہ ہے، بات 20 پہ نہیں رکتی، اللہ جانے کی۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون قالوا اطیرنا بک وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا، قالوا طیرنا، قالوا طیرنا بک، اصل میں تھا تطیرنا۔ گرامر کی بات ہلکی سے سننے کوئی، تطیرنا بک، تے قاعدہ کے مطابق اس تے کو طا میں بدلا گیا، طا مشدد ہو گئے، اور شروع میں الف لے آئے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ طیرنا بدشگونی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں۔ اس کی تشریح میں یعنی تو منحوس بندہ ہے، انا للہ و انا الیہ، وبمن معک، اور اس کے ساتھ، بیٹا اس طرح انگلیوں میں انگلی نہیں ڈال، اور اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہے۔ قال طائركم معكم قال طائركم عند اللہ، انہوں نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کی جانب سے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ہو قوم امتحان میں داخل کیے گئے۔ بابا حافظ ترجمہ سنیے۔ انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے بدشگونی ہے۔ انہوں نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ پاک کی جانب سے ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جن کو امتحان میں داخل کیا گیا ہے، جن کی آزمائش کی جا رہی۔ اللہ اکبر، ایک سے زیادہ باتیں ہیں، اور اگر میں آپ سمجھ جائیں پینشن نام کی چیز ایک بڑی حد تک ختم ہو جائے۔ چودھری نظر صاحب کو قرآن شریف دینا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔
توجہ فرمائیے، اس قوم کی بدتمیزی سیدنا صالح علیہ السلام کی ان کے ساتھ جو گفتگو تھی اس میں اور ان کی اس بےہودگی میں کوئی مناسبت ہے؟ عام ایک جملہ چلتا ہے، کسی کو چھیڑے تو پھر وہ چھیڑتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو چھیڑا تھا۔ ابھی ہم سنا ہے مغفرت کی بات، ان کو عذاب کی بجائے اللہ کی رحمت طلب کرنے کا درس دیتے ہیں، ان کو مغفرت کا عظیم الشان فائدہ بتلاتے ہیں۔ یہ بات دشمن بھی ہو اس کا ماتھا چومنے کی ہے کہ نہیں؟ تو اس کی مانے نہ مانے ماتھا تو چومنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر کوئی عام آدمی انسان بد فطرت نہ ہو، اجنبی آدمی بھی کوئی اچھی بات کہے، شکریہ ہے، چھاتی پہ ہاتھ رکھ شکریہ، مانے نہ مانے۔ اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خیر خائی کے لیے کہاں تک پہنچے ہیں، اور ان کی بدتمیزی۔ یہاں آپ اپنے لیے ایک سبق لے کے جائیں، اور یہ سبق ضرور آپ کے لیے نہیں، میرے سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری ایک بڑی تعداد کی کیفیت یہ ہے، گھر میں یا اپنے حلقہ تعلیم میں یا اپنے حلقہ دروس میں کسی کو بات نہ سمجھائیں تو عجیب پریشانی آتی۔ شیخ فیصل جی ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ عجیب پریشانی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بات پریشان کرتے گئے، بسا اوقات بیمار کر دیتے۔ کیوں مسیم جی؟ کھانے کو دے دیں، گھر والے کہتے ہیں کھا لو، کہتے ہیں ساتھ کہتے ہیں دیکھو میں نے کیا کہا، اس نے کیا، تم ساجد آدمی کچھ اچھا کپڑے پہننے کو دے دیں چاہتے۔ یہ سبق ہے رک صاحب جی، یہ سبق ہے۔ میری آپ کی کوئی حیثیت ہے اللہ کے نبی کے مقابلے؟ پوری امت جمع ہو جائے، ایک سالے نہیں، سالے کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اتنے بدتمیز۔ اب مجھے آپ کو کوئی کہہ لے کہ تو منحوس آدمی ہے، مریں گے تو پھر بھی شاید وصیت کر کے مرے، تیار رکھ اس نے مجھے یہ بکواس کیا۔ دل صاف ہوتا ہے، اللہ کرے ہونے والا ہو جائے۔ اب منہ پہ کہہ رہے ہیں تو بھی منحوس، تیرے ساتھی بھی منحوس، اور کس بات کے؟ جو ہم کو گالی دی ہے صحیح ساتھ، ان کو اللہ کی رحمت کی رات دکھائی ہے۔ عذاب طلب کرنے کی بجائے رحمت طلب، کون سی بات ایسی ہے کہ یہ بکواس کریں؟ تو کیا انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، میرا بی پی چیک کرو بڑا خراب ہو گیا، شوگر شروع کر گئی؟ یہ ساری باتیں مجھ میں یا آپ میں جس میں بھی ہیں عقل مندی کی نہیں ہے، یہ پالیسی بے وقوفی کے مجھ میں ہو، آپ میں ہو، بے وقوفی بے وقوفی ہے۔ کسی ڈاکٹر صاحب میں ہو، ٹوپی والے پہ ہو، داڑھی ہو، تو وہ عقل بے وقوفی عقل مندی تو نہیں، عقل مندی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی ہے۔ اور اس کے لیے ایک چیز جو میرے خیال میں بندے کو کھڑا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور میں کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے ہاں اور بڑی ذمہ ہونے کے لیے کہنے، جس کو کہا جائے اس کا ماننا ضروری نہیں، اس کو کہنا ضروری، اور مسلسل کہنا ضروری، اور موت تک کہنا۔ میں کہتا کیوں؟ تو بیمار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ مجھے آپ کو ہدایت۔ اور یہاں سے میں پھر وہ بات دہراتا ہوں جو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ جو واقعات ہیں معمولی نہیں، عبرت و نصیحت و دروس لبریز ہے، کہانیاں نہیں۔ میڈیا میں کہانی سن رہے ہیں نہیں، ان میں بہت کچھ ہے اللہ کے لیے۔ وہ بہت کچھ تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے دین کی مجلسوں میں آئے،
علم والوں کے سامنے بیٹھے تو انشاءاللہ ساری خیر تو ہماری طاقت سے راستے کھلیں گے. اطمینان و سکون کی چابیاں انشاءاللہ میسر آئیں گے. قال طائرکم عند اللہ. انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ حقیقت بیان کی. بدشگونی اللہ کی جانب سے. یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ جب بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے تو ان کا کیا قصور. یہ بات بارہا گزر چکی ہے. زمین والے سبب بناتے ہیں، اللہ اس سبب کی وجہ سے اپنا فیصلہ دے. اللہ کی جانب سے ہونے کا مطلب یہ نہیں اللہ نے ظلم کیا، زیادتی کیا، نہیں. انہوں نے اس سزا کے لیے اپنے آپ کو اہل کیا تو حکم الہی آیا. بل انتم قوم تفتنون. پھر جو اندر کی ہمدردی ہے وہ جوش مارتی ہے. سمجھا رہے ہیں ایگزامینیشن ہال میں ہو، یا گوئی نہ کرو، دائیں بائیں نہ جھنکو، ہوش کرو. ایگزامینیشن ہال ہے، ٹائم محدود ہے. پھر خیر خائی پہ خیر خائی. اور یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ والوں کو، حضرات انبیاء کو یہ تان و تشریح دینا، قرآن و سنت میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. آئیے میرے ساتھ 3 مقامات ایک ایک کر کے سنیے. پہلا مقام نواں پارہ، صفحہ غالباً آپ کے پاس 167. آیت شریفہ 131. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ. جب قوم فرعون کے پاس، فرعون اور قوم فرعون کے پاس کوئی بڑی بات آتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ. وہ کہتے ہمارے لیے ہی یہ ہے. We are deserving. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ. اکثر میں ایک ہی جگہ. آیت شریفہ 131 پیج 167. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ. اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. تو موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ بچ ہوئے تھے. جو کام بد نصیب سمودیوں نے کیا وہی کام بد نصیب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے. کوئی کمی ہے؟ الا انما طائرهم عند اللہ. خبردار ان کی بدشگونی اللہ پاک کی جانب سے. ولكن اکثرهم لا يعلمون. لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. اب اگر کسی میں یہ بات ہو، اولاد ہو، شاگرد ہو، ملازمین ہو، زیر تربیت ہو، تو ان میں کن کی عادت ہے؟ فرعونیوں کی عادت ہے، سمودیوں کی عادت ہے. ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے. آتے ہیں بدترین لوگوں کی اور نام گریٹ بوس، اسمال روس، اسی کو کہتے ہیں. اونچی دکان پھیکا، پھیکا نہیں، ردی پکوان، زہریلا پکوان. اور نام ماشاء اللہ تبارک الرحمن. یہ ایک نیا آرٹ ایجاد، پرانا ہی ہے. شیطان پرانا، کام پرانا ہی ہے، صرف رنگ ڈنگ بدلا ہے، باقی باتیں وہی ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے. آئیے دوسری مثال
سورہ یاسین میں آیت شریفہ 18 دیکھیے، صفحہ غالباً آپ کے پاس 442 ہے۔ وقت ہو چکا، یہیں پہ بات اللہ کی توفیق سے روکتے ہیں۔ کل کے سبق میں اللہ مالک کی تو فضل و کرم سے یہیں سے بات کا آغاز کیا جائے۔